السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ آج ہماری کتاب مکمل ہونے والی ہے۔ آخری غزل، کاش طوفان سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ تو یہاں پر طوفان کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت مشکلات کے لیے، مشکل حالات کے لیے ایک استعارہ ہے، اور سفینہ جو ہے یہ کشتی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کشتی کا لفظ جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک استعارہ ہے۔ ڈوب جاتا بھی یعنی کہ اگر فیصلہ غلط بھی ہو جاتا تو موجوں نے یعنی حالات زندگی نے ابھارا ہوتا۔ تو در حقیقت مختلف استعارات کے ذریعے، مختلف سمبلس کے ذریعے شاعر یہاں پر، شاعرہ در حقیقت ہمیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کاش ہم مشکل حالات میں اب عمل کرتے، اپنے مشکل حالات میں ہم سسٹین کرتے، پریویل کرتے۔ اگر ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی بھی ہوتی تو حالات زندگی آٹومیٹیکلی اس کو آہستہ آہستہ ہمارے اس فیصلے کو ٹھیک کر دیتے۔ تو در حقیقت جو پرسسٹنس ہے، یعنی ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اس کا فلسفہ جو ہے وہ اس شعر کے ذریعے شاعرہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ تو اس شعر میں شاعرہ نے زندگی کے چیلنجز اور انسان کی ہمت کو ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے بیان کیا، یعنی خوبصورت مثال کے ذریعے بیان کیا۔ سفینہ یعنی کشتی یہاں انسان کی زندگی، عزم اور ارادے کی علامت ہے، اور طوفان وہ مشکلات اور آزمائشیں ہیں جن کا سامنا ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ کاش ہم نے اپنی کشتی کو ان طوفانوں میں اتارا ہوتا، اگر ہم نے ہمت کی ہوتی، خطرہ مول لیا ہوتا تو شاید ڈوب جاتے، لیکن وقتی نقصان یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہی تجربہ ہمیں مضبوط اور نکھرا ہوا بناتا۔ تو یہ شعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ زندگی کے طوفان انسان کو سنبھلنے اور ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ جو شخص صرف کنارے پر کھڑا رہتا ہے اور خوف کے سبب قدم نہیں بڑھاتا، وہ نہ تجربہ حاصل کر پاتا ہے، نہ ترقی کرتا ہے۔ تو شاعرہ کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو خوف پر قابو پا کر عمل کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ پھر وہ شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبے ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ تو اب ساحل جو ہے یہاں پر تحقیقت سمندر کا کنارہ جو ہے اس کو ساحل کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ آرام و سکون کا استعارہ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو آرام و سکون کا تصور یعنی خیال بھی اپنے ذہن سے مٹا دیتے لبے ساحل سے، یعنی کہ ساحل کے کنارے سے۔ اب یہاں پر لبے ساحل جو ہے یہ در حقیقت محبوب کے لیے یا زندگی کے لیے استعارہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں ہلکا سا اشارہ ہوتا، یعنی کہ ہمیں اگر زندگی میں تھوڑی سی بھی موٹیویشن مل جاتی، مطلب کہنا نہیں چاہ رہی ہے، ایک شکوہ کر رہی ہے کہ یار انسان کو زندگی میں نا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آپ کا آ کے پورا کام کر دے، مطلب کام ہم نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی تھوڑا سا موٹیویٹ کر دے، تھوڑا سا اپریشیٹ کر دے۔ تو اس فلسفے کو شاعرہ یہاں پر بیان کر رہی ہے۔ تو شاعرہ نے اپنی ہمت، قربانی اور ارادے کی شدت کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو ساحل یعنی زندگی کے سکون اور تحفظ کے مقام کو بھی مٹا سکتے تھے، یعنی ہم اپنی راحت اور آرام کو ترک کرنے پر تیار تھے اگر ہمیں تھوڑا سا اشارہ ملتا۔ تو یہ ہلکا سا اشارہ جو ہے کسی امید، حوصلے، محبت یا رہنمائی کے نام۔ تو شاعرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات یا کوئی محبوب ہمیں تھوڑا سا اشارہ دیتا تو ہم اپنی تمام تر قربانیاں دے دیتے، مشکلات کا سامنا کرتے اور سکون کو چھوڑ کر بے نیازی اختیار کرتے۔ تو شعر میں ایک کرب چھپا ہوا ہے کہ باوجود قوت ارادی اور قربانی کی آمادگی کے، انسان کبھی کسی چھوٹی سی امید یا حوصلے کا محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ امید نہ ملے تو ارادہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی منزل یا قربانی تک نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی بعض اوقات ہم بہت دلیر ہو کر، بہت بہادر ہو کر، بہت محنتی اور ذہین ہو کر بھی ہم موٹیویشن لوز کر پاتے ہیں، کر دیتے ہیں جب ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی۔ پھر وہ شاعرہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ۔ تو اپنے محبوب سے شکوہ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہاں پر تم کا لفظ جو ہے وہ محبوب کے لیے بھی استعارہ ہو سکتا ہے اور حالات زندگی کے لیے بھی۔ تو محبوب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ تمہیں ہی ظلم کرنا نہیں آیا، ورنہ اگر تم ہمارے اوپر ظلم کرتے تو ہم ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارتے، سہارنا برداشت کرنا۔ تو ہنس ہنس کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ صنعت تکرار ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعرہ اپنے عشق کی گہرائی اور صبر کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ وہ مخاطب سے کہتی ہیں کہ تم جفا کے آداب اور انداز سے واقف نہ تھے، یعنی تمہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ عشق میں تکلیف، ظلم یا سختی کو کس وقار اور صبر کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر تم سمجھتے تو دیکھتے کہ ہم نے تمہارے ظلم اور سخت سلوک کو ہنس کر، بغیر شکایت یا فریاد کے سہ لیا۔ ہنس ہنس کے سہارا ہوتا، اس جملے کے اندر تلخی بھی ہے، عظمت بھی ہے۔ وہ مظلوم ہونے کے باوجود مسکرا رہی تھی، اور اسی میں عشق کی اعلیٰ ترین بلندی چھپی ہے۔ تو یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا عاشق اذیت اور تکلیف کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور اپنے صبر اور خاموشی سے وقار کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بسط شوق گوارا ہوتا۔
تو مطلب یہاں پر صنعت مبالغہ پائی جاتی ہے. تو زہر سے مراد کیا ہے؟ زہر کا لفظ استعارہ ہے مشکل کام کے لیے. تو شاعرہ کہتی ہے کہ غم تو خیر ہماری زندگی میں چل ہی رہا ہے، اگر ہمیں زہر بھی ملتا تو وہ بھی ہمیں بسط شوق کہ بڑے شوق سے ہمیں وہ بھی گوارا ہوتا. در حقیقت شاعرہ یہاں پر اپنے ہمت اور اپنے عزم و استقلال کی بات کر رہی ہیں. تو اس میں شاعرہ صبر اور عشق کی بلند سطح کو بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ غم تو ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اس پر سوچنا یا اسے یاد کرنا فضول ہے. یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا. مگر اس سے بڑھ کر بھی اگر ہمیں زہر پینے کو کہا جائے، یعنی ایسی تکلیف یا اذیت جو عام انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو ہم اسے بھی خوش دلی اور شوق سے قبول کرتے ہیں، بسط شوق یعنی بڑی رغبت اور رضامندی سے. تو یہ شعر دکھ، درد اور اذیت کو ایک روحانی کیفیت کے طور پر پیش کرتا ہے، جہاں یہ سب محبوب یا اللہ کے نام پر نعمت کی مانند ہے. شاعرہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عشق یا روحانی سفر میں بھی تکلیف بھی خوشی کی طرح قبول کی جاتی ہے، اور زندگی کی تلخیاں بھی روح کو مضبوط بنانے والا ایک تجربہ بن جاتی ہے. پھر شاعرہ یہ کہتی ہیں کہ باغباں، اب یہاں پہ باغباں کا لفظ جو ہے یہ محبوب کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک استعارہ ہے، جس میں شاعرہ جو ہے وہ ایک شکوہ کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، کہ جو تیری محبت کا اتنا چرچا ہے وہ ایکسپوز کیوں ہوتا. بھرم کھلنا یعنی راز فاش ہو جانا، بھید کھلنا، ایکسپوز ہو جانا. کہ شاعرہ کہتی ہیں کہ اے اللہ، تیری جو عنایت کا، تیری رحمت کا جو اتنا بڑا چرچا ہے، وہ اس کا بھرم کیوں کھلتا، مطلب اس کا وہ ایکسپوز کیوں ہوتی، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا. کہ اگر میری اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہے کہ اے اللہ اگر میری زندگی میں بھی کوئی محبت ہوتی، میری زندگی میں بھی کوئی محبوب ہوتا ہے، میری زندگی میں بھی خوشی ہوتی، تو میں تجھ سے شکوہ کیوں کرتی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ بھی کر رہی ہے، اور شکوے کے اندر جو ہے وہ ایک شکوہ کر رہی ہے. اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے محبوب بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے بات کر رہی ہے کہ اے محبوب، جو تیری محبت ہے، تیری عنایت ہے، اس کا بھرم کیوں کھلتا اگر تیرے دل میں، یعنی پھول کا لفظ جو ہے یہ محبوب کے دل میں خوشی کے جذبے کے لیے بھی مراد دیا جا سکتا ہے. اور جو گلشن ہے، گلشن سے مراد اگر آپ یہاں پر باغباں سے مراد اللہ لیتے ہیں تو پھر گلشن سے مراد دنیا ہوگا، اور اگر آپ باغباں سے مراد محبوب لیتے ہیں تو پھر گلشن سے مراد کیا ہوگا؟ محبوب کا دل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس شعر میں شاعرہ نہایت نرمی اور لطافت سے اپنی محرومی کا اظہار کر رہی ہیں. وہ باغباں یعنی کسی اعلیٰ قوت، تقدیر یا محبوب سے شکوہ کرتی ہیں کہ اگر ہمارے حصے میں بھی ایک چھوٹا سا پھول آ جاتا، یعنی تھوڑی سی خوشی، محبت یا کامیابی کا لمحہ، تو ہم تمہاری عنایت اور محبت مہربانی کو پہچانتے اور اس پر یقین رکھتے. مگر چونکہ ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، اس لیے عنایت کا بھرم ٹوٹ گیا. تو یہاں گلشن شاعرہ کی زندگی یا دل کی دنیا ہے جس میں ایک پھول بھی نہ کھلنا محبت کی زندگی کی محرومی اور دکھ کی علامت ہے. تو شاعرہ کا شکوہ مہذب ہے، مگر اس کے اندر درد بھی چھپا ہوا. وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر تھوڑا سا سہارا یا خوشی ملتی تو خاموش رہتی، لیکن مکمل محرومی نے ان کے حالت میں احتجاج پیدا کر دیا. تو یہ شعر انسانی خواہش، نصیب اور محرومی کی نرمی سے بیان شدہ عکاسی ہے. آخری شعر جو کہ در حقیقت مطلع ہے، مقطع ہے. تم پہ اسرار فنا، اسرار جو ہے وہ چھپی ہوئی بات کو، راز کو کہا جاتا ہے. تم پہ اسرار فنا، راز بقا کھل جاتے. یعنی فنا کا لفظ موت کے لیے ہے، بقا زندگی کے لیے. تو شاعرہ یہ کہتی ہے کہ تم پر زندگی اور موت کے جو راز ہیں وہ کھل جاتے، یعنی واضح ہو جاتے. تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا. تو یزداں خدا کو، اللہ کو کہا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سے شکوہ کیا، اگلے میں ہی یہ کہہ دیا کہ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو پھر انسان کو زندگی سمجھ آتی. تو یہ ایک شعر مقطع ہے جس میں شاعرہ ایک بلند روحانی حقیقت بیان کر رہی ہے. مخاطب سے کہتی ہے کہ اگر تم نے صرف ایک بار بھی دل سے یزداں یعنی خدا کو پکارا ہوتا تو تمہیں فنا اور بقا کے راز سمجھ آ جاتا. یہاں فنا جو ہے وہ مادی دنیا کی عارضی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور بقا روحانی یا ابدی زندگی کی علامت ہے. شاعرہ کہتی ہیں کہ دنیاوی محبت یا خود غرضی میں الجھنے کی بجائے اگر انسان خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ عشق حقیقی کی وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے جس میں نہ دنیاوی فنا کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی روحانی بقا کی طرف. تو یہ شعر عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف ایک پل کی طرح ہے. تو شاعرہ یہ بتاتی ہیں کہ عرفان صرف ظاہری تجربات یا مشاہدے سے نہیں، بلکہ دل کی سچی پکار اور روح کی خالص طلب سے حاصل ہوتا ہے. اس طرح انسان نہ صرف اپنی محدود زندگی کو سمجھتا ہے بلکہ روحانی بلندی تک بھی پہنچتا ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہماری یہ غزل بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہمارا مکمل جو سلیبس ہے پوری کتاب کا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ نے رینڈملی یہ لیکچر دیکھا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو تمام جو سلیبس ہے اس کا لنک مل جائے گا. میں آپ کو اس کے MCQs بھی کروا دیتا ہوں. کون سی ادبی اصطلاح علم بیان کے زمرے میں آتی ہے؟ تو علم بیان میں مجاز مرسلہ، چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات کرنا کنایا کو کہا جاتا ہے.
कौन सा लफ्ज अपने मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, तो इस्तिआरा जो होता है वो मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। 6 मिसरे हों तो मुसद्दस कहलाती है, ठीक है। और इसी तरीके से मुरादी मानों में जो है वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो मुजाज मुरसल में मुरादी माने इस्तेमाल होते हैं। मुश्तरक वस्फ की बुनियाद पर एक शय को दूसरी चीज जैसा कहना तशबीह होता है। तो इसमें से कौन सा मिसरा इस्तिआरा की अलामत है, तो शहर में एक चराग था न रहा, इसके अंदर चराग का लफ्ज जो है वो इस्तिआरा है। तो जनाब इसके साथ ही हमारा सिलेबस अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर आप रैंडमली इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखें, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके एंड तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो नजर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि आपने तो हो सकता है इसको 1 महीने में देखा होगा पूरे सिलेबस को, या आपने इसको हो सकता है कि 2 महीनों में देखा हो, लेकिन मैंने, अगर आप पहला लेक्चर जाके देखें, फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी है, और ये रमजान मुबारक का महीना है। तो आप जरा जाके देखिएगा कि मैंने सुबह कितने बजे इस किताब को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने पूरी किताब एक दिन में रिकॉर्ड की, पूरी किताब एक ही दिन के अंदर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। ऑब्वियसली ये पब्लिश तो एक एक करके होगी, बट आई हैव डन इट इन 1 डे। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तो मैं फिर बाकी सारे जो सिलेबसेस होंगे उनको भी मैं कवर करूंगा। तो मुझे बस आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, और वो ये है कि आप पढ़ें, मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और यू कैन टेक इट एज अ मोटिवेशन कि एक बंदे ने पूरे एक दिन के अंदर सारी किताब जो है वो कवर की है। तो दिस कुड बी अ मोटिवेशन फॉर यू, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने लग जाएं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, वो आपकी अपनी मर्जी है। आई वॉन्ट से टू यू इन दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अकेडमी के नंबर पर रब्ता करके हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर इस चैप्टर तक सारे लेक्चर्स देखे हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको पूरा जर्नी आपका कैसा रहा ये भी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।